بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت جل جلالہ کی، جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، قدوس ہے، اور ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے۔ کروڑوں درود و سلام نبی محترم نور مجسم شفیع المعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں، جو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے، خاتم النبیین ہے، اور ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتی ہیں۔ القرآن کے ساتھ آپ کا میزبان عابد حسین مصطفی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہماری گفتگو کا عنوان خدمت خلق ہے۔ خدمت دین کی توفیق اللہ رب العزت جل جلالہ کی فضل و کرم اور احسان کی وجہ سے ہی نصیب ہوتی ہے۔ جس شخص سے اللہ رب العزت جل جلالہ محبت فرماتا ہے، اسے دین کے لیے منتخب فرما دیتا ہے۔ حدیث ملتی ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ میرے آقا نے فرمایا، جس سے اللہ رب العزت جل جلالہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی کا ارادہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے، محبت کا ارادہ فرماتا ہے، اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اپنے فضل سے۔ تو ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے بھلائی دے، جسے ہدایت دے، جسے ایمان کی دولت دے، جسے دین کی سمجھ بوجھ دے، یہ اللہ رب العزت جل جلالہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کی دعا کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی دین کی سمجھ، ہدایت، ایمان کی دولت سے مالا مال کرے۔ انسانی معاشرہ اس بات کا متقاضی ہے کہ افراد خود معاشرے کا اہم ترین رکن تصور کرتے ہوئے، اس کی ضرورتوں کا خیال کرتے ہوئے، اپنے اوپر عائد ہونے والی مختلف قسم کے فرائض اور ذمہ داریاں مکمل طور پر نبھائے۔ چنانچہ انسانی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے انسان ہی ذمہ دار ہے۔ یعنی اگر کسی کو کوئی کام درپیش ہے تو اس کے کام آنے کے لیے انسان ہی کام آتا ہے، یعنی کہ کسی کے کام آئیں گے تو آپ کے بھی لوگ کام آئیں گے۔ الغرض بنیادی اصول جو ہیں، جیسے کہ کوئی ہر ایک کے علیحدہ علیحدہ پیشہ ہوتی ہیں، ہر ایک کے اندر مختلف کیٹیگری ہوتی ہیں، مہارتیں ہوتی ہیں، ہر فرد اپنے اندر کچھ نہ کچھ طبیعت اور رجحان رکھتا ہے، اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کرتا ہے اور اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اس کو چاہے معاش بنا لے۔ تو اسی لحاظ سے ہر انسان ایک دوسرے کا محتاج ہوتا ہے۔ تو جب انسان دوسرے انسان کا محتاج ہوتا ہے تو اس اعتبار سے ایک دوسرے کی مکمل ذمہ داریاں ادا بھی کرنی چاہیے، تاکہ معاشرہ بہترین بن سکے اور اس کے اندر ایک نکھار پیدا ہو۔ اسی طرح معاشرتی زندگی میں بھی جہاں جسمانی اور بدنی تقاضوں کی تکمیل کے لیے ہم کسان سے لے کر ڈاکٹر تک، اور ڈاکٹر سے لے کر انجینئر تک کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح روحانی لحاظ سے بھی دین کی تکمیل کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں روحانی لحاظ سے علماء کرام کی، صوفیاء کرام کی، اور اسی طرح جو دین کی فروغ کے لیے کاوش کرتے ہیں ان کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ ہم اس لحاظ سے ان کے بھی ضرورت مند ہیں۔ جیسے لوگ ایک دوسرے کے ضرورت مند ہوتی ہیں، اگر ایک شخص درزی ہے یعنی کپڑا سیتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ جوتا بھی سی سکے، تو اس لحاظ سے وہ اس کا محتاج ہوگا جو جوتا سیتا ہے۔ اسی طرح کھانے کے لحاظ سے ہے، اگر کوئی فصل اگاتا ہے تو ہر شخص کسان نہیں ہوتا، لہٰذا وہ کسان کا ضرورت مند ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر ایک کسی نہ کسی معاملے میں ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے ایک نظام بنایا ہے۔ اسی طرح
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگ ایسے بنائے ہیں کہ جو دین کو فروغ کرتی ہیں، دین کو سمجھاتی ہیں، تاکہ اللہ رب العزت جل جلالہ کی قربت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہو سکے۔ تو اس اعتبار سے اگر کوئی شخص دین کی کوشش کرتا ہے، دین کو سمجھتا ہے، دین کو پڑھتا ہے، آگے فروغ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ بھی اللہ کی توفیق اور عنایت سے ہی ممکن ہے۔ یاد رکھیے، اس حقیقت سے کوئی شخص بھی انکار نہیں کر سکتا کہ بندہ کوئی بھی ہے وہ نیکی کرتا ہے تو یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہی ہوتی ہے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی شخص نیکی نہیں کر سکتا۔ انسان کا جو اپنا وجود ہے، اس کے علاوہ بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ رب العزت جل جلالہ کی نعمتیں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ فضل نہ کرے تو انسان جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا ہے۔ دیکھیں، انسان کو اللہ نے نظر دی ہے، اس سے وہ دیکھتا ہے، زبان دی ہے، اس سے کلام کرتا ہے، اور سماعت دی ہے، اس سے سنتا ہے، ہاتھ دیے ہیں، اسے پکڑتا ہے، پاؤں سے چلتا ہے، دماغ سے سوچتا ہے، دل سے ارادہ کرتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں کس نے بنائی ہیں؟ اللہ کی ذات نے بنائی ہے۔ وہ خالق و مالک ہے۔ جب خالق و مالک وہ ہے تو ہمارے اوپر یہ پھر فرض ہے، واجب ہے کہ ہم اس خالق کی بنائی ہوئی چیز کے مقصد کو بھی سمجھیں اور اس کے احکامات کے مطابق ان اعضاء کو جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں اس کے مطابق چلائیں۔ اگر اللہ رب العزت جل جلالہ نے آپ کو منصب دیا ہے اور آپ اپنی اعضاء کو اس منصب کے لیے استعمال کرتی ہیں اور اس کے لیے یوز کرتی ہیں، تو یہ اللہ رب العزت کی توفیق کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ آپ کا کبھی بھی ذاتی کمال نہیں ہے۔ انسان کے اندر کوئی خوبی نہیں ہوتی۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے اندر خوبیاں پیدا کرتا ہے انسان کے اپنی کاوش کرنے کی وجہ سے۔ تو جو انسان اللہ رب العزت جل جلالہ کی دین کو فروغ دینے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے رہنمائی کرتا ہے اور اس کی مکمل طور پر مدد فرماتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، اگر کوئی شخص دین سے پھر جاتا ہے، دین اسلام سے منہ موڑ لیتا ہے اور کسی اور طرف چلا جاتا ہے، چاہے وہ یہودیت ہے، چاہے وہ عیسائیت ہے، چاہے وہ ہندو مت ہے، چاہے وہ ملحد لحاظ سے ہیں، کسی اور کی طرف جاتا ہے، اسلام کو چھوڑ کے جاتا ہے، تو اللہ رب العزت جل جلالہ فرماتا ہے کہ مجھے بھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی دنیا میں اللہ کا نام لینے والا نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نیاز مند بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرتا ہے، تو یہ اللہ کی توفیق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی بندہ پھر جائے، دین سے ہٹ جائے، یعنی کہ تبلیغ نہ کرے، دین کو نہ سمجھے یا نہ سمجھائے، تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ اس کے بدلے میں ایک ایسی قوم لائے گا جس سے اللہ محبت فرمائے گا، اور اللہ سے وہ محبت کریں گے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور عنایت سے ہی ممکن ہے۔ اسی طرح اللہ کا دین کسی بھی لحاظ سے محتاج نہیں ہے۔ اللہ کا دین کسی لحاظ سے محتاج نہیں ہے۔ اگر کوئی اشخاص ایسے ہیں، طبقہ ایسا ہے، گروہ ایسا ہے، جماعت ایسا ہے جو دینداروں کے اوپر حملہ آور ہوتی ہیں یا دیندار لوگوں کو اچھا نہیں سمجھتی ہیں، تو یہ نہ سمجھیں کہ وہ بہت بڑا کام کر رہی ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ایسے لوگوں کے ساتھ سخت نفرت کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو محبوب نہیں رکھتا۔ اور جو ان چیزوں کے باوجود بھی، مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود بھی اگر دین کی کاوش کرتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت محبوب ہوتی ہیں۔ اسی طرح کوئی شخص یا جماعت اللہ رب العزت جل جلالہ کے دین کی جو خدمت کرتی ہے، تو یہ کبھی نہ سمجھیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس قابل سمجھا ہے۔ قابل سمجھنا اور قابل ہونے میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ قابل سمجھا اس وقت جاتا ہے کہ جب انسان کی ذاتی قابلیت ہو،
جبکہ کوئی بھی روئے زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں اس کی ذاتی قابلیت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کے بارے میں یہ الفاظ بولنا کہ اللہ نے اس قابل سمجھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی خدمت لی ہے۔ اور اس لحاظ سے یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جو بندہ دین کی خدمت کر رہا ہے، اچھا عمل کر رہا ہے، تو وہ اپنے آپ کو بہت بڑا نہ سمجھے۔ آج کے معاشرے میں ایسی چیزیں ہمیں واضح طور پہ نظر آ رہی ہیں کہ جو بندہ بہت اچھے الفاظ بول سکتا ہے اور بہت گرجدار انداز میں بات کر سکتا ہے، اس کے بارے وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میرے سے بڑا کوئی انسان ہی نہیں ہے، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میری تشہیر ہو اور یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے جانیں اور میرے پاس مال و متاع اکٹھا ہو۔ تو ایسے شخص کے بارے میں بڑی سخت وعید نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں جو شخص دین کی خدمت کرے لیکن اپنے آپ کو بڑا سمجھے تو اس اعتبار سے وہ بندہ کیسا ہے؟ ہمیں ایک روایت ملتی ہے بخاری شریف کی کتاب العلم کے اندر 122 نمبر حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس روایت فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خطاب فرما رہے تھے تو ایک شخص نے سوال کر دیا کہ آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ حالانکہ نبی اس رسول ہیں، تورات نازل ہوئی ہے اور بڑے جلالی یہ انبیاء میں سے ہیں، تو انہوں نے اس وقت یہ کہہ دیا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم اس وقت روئے زمین پر نہیں ہے۔ حالانکہ یہ الفاظ کہنے چاہیے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ سے بڑا کوئی بھی عالم نہیں ہے۔ انہوں نے یہ الفاظ بول دیے تو میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے وحی نازل فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، اور قرآن پاک میں باقاعدہ ذکر بھی آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہ نہ سمجھو کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، تجھ سے بھی بڑا عالم ہے، چاہے تو نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، پوری شریعت اللہ تعالیٰ نے تو آپ پر نازل فرمائی ہے، تورات دی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود فرمایا ہے کہ آپ سے بڑا بھی ایک عالم ہے جو تم سے زیادہ علم رکھنے والا ہے، اور وہ فلاں جگہ پہ ہے، بحرین کے پاس ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کی طرف بھیجنے کا حکم دیا کہ وہاں سے سیکھ کے آؤ علم ہوتا کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے حدیث میں یہ بھی بات واضح طور پہ آتی ہے کہ اگر کوئی بھی جتنا مرضی عالم دین ہے یا جتنا مرضی مفکر ہے، چاہے بہت بڑا شیخ الاسلام ہے یا شیخ الحدیث ہے، وہ اپنے آپ کو کبھی بھی بڑا نہ سمجھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قابلیت دے رکھی ہے اور اس پر عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ اسی طرح ہمیں نسائی شریف کی حدیث ہے 3139 نمبر، وہ علماء اکرام کے بارے میں جو دین کی خدمت کرتے ہیں اور صحیح معنوں میں نہیں کرتے، یعنی خلوص کے ساتھ نہیں کرتے، ان کے معاملے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ راجل تعلم العلم وعلمہ وقرأ القرآن فأوتي به فعرفه بنعمہ۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخص اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، شہداء بھی پیش ہوں گے اور مالدار بھی پیش ہوں گے، اور ایک عالم دین بھی پیش ہوگا، یعنی کہ جو دین کا علم رکھنے والا ہے، نالج رکھنے والا ہے، چاہے وہ کسی لحاظ سے بھی ہو، نالج رکھنے والا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ میں نے تجھے علم دیا، تو نے علم کا کیا کیا؟ وہ آگے سے کہے گا کہ میں نے بڑی تقریریں کی ہیں، میں نے بڑا لوگوں کو خطاب کیا ہے، میں نے دین پہنچایا ہے، قرآن پڑھایا ہے، یہ ساری باتیں کرے گا۔ تو اللہ رب العزت جل جلالہ اس کو جھوٹا قرار دے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے جو تقریر کی تھی، جو گفتگو کی تھی، وہ اس وجہ سے کی تھی کہ لوگوں کے اوپر ڈھارس قائم ہو اور دولت میرے پاس آئے، شہرت ہو تمہاری، تو لہٰذا تمہارے ساتھ ایسا معاملہ ہم نے دنیا میں کر دیا ہے، اب تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کی طرف سے حدیث ہمیں واضح آتی ہے کہ اگر دین کی خدمت کرنی ہے تو خلوص سے نیت سے کرو، اس لیے نہیں کہ بینک بیلنس بنایا جائے، شہرت ہو، اور آج لوگ بغیر پوسٹ کے تو کام ہی کوئی نہیں کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے بھی ہمیں محفوظ ہونا چاہیے، یعنی دین کا راستہ جب اختیار کرنا ہے تو مکمل طور پر صحیح خلوص سے نیت کے ساتھ کیا جائے۔ دیکھیں ہمارے پاس موبائل ہوتا ہے اور موبائل میں ہم پاسورڈ لگاتے ہیں، اور اگر ہم ایگزیکٹ صحیح
پاسورڈ نہ لگائیں تو وہ اوپن نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دین کا کام صحیح انداز میں نہ کریں اور صحیح راستے پر نہ چلیں تو جنت کے راستے بھی ہمارے لیے نہیں کھلیں گے، جنت کا دروازہ بھی ہمارے لیے نہیں کھلے گا۔ اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر یہ اس لیے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ کو انسانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے انسان ایسے بھی ہیں جو بڑے ذہین ہیں، فطین ہیں، بڑے نالج رکھنے والے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دین کی خدمت کے لیے نہیں چنا ہوا ہے۔ تو جو بندے منصب پر فائز ہیں یا کاوش کرتے ہیں یا دین سمجھا سکتے ہیں یا دین سمجھ سکتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس توفیق کا استعمال کرے۔ اسی طرح اللہ رب العزت جل جلالہ نے ہمارے لیے بہت بڑا یہ فضل رکھا ہے کہ ہمیں ایمان کی دولت دی ہے اور آزاد ملک دیا ہے، اور اس آزاد ملک کے اندر اور اس ایمان کے ذریعے سے ہم جہاں تک ہو سکے دین کی خدمت کرتے رہیں۔ اور جو شخص دین کی خدمت کے لیے ایک قدم اٹھاتا ہے یا دین سیکھنے کے لیے ایک قدم اٹھاتا ہے، میرے مصطفیٰ جان رحمت فرماتی ہیں اگر کوئی شخص دین کی خدمت کے لیے یا دین کو حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور جب تک وہ دین حاصل کرتا رہتا ہے وہ مجاہد کہلاتا ہے۔ اگر اس دوران دین کو حاصل کرنے کے دوران اگر اس کو موت آ جاتی ہے تو اس کا نام شہداء میں رکھا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی دین کو حاصل کرنے کے لیے قرآن کو پڑھنے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، نورانی فرشتے۔ تو اتنا بڑا اس کا منصب ہے۔ اسی طرح جو دین تبلیغ کرتا ہے وہ کیسے کرنی چاہیے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، بالخصوص عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ دونوں بیک وقت ہونے چاہیے۔ وہ نیکی کا حکم تو دیتا رہے لیکن برائی کو نہ روکے۔ نیکی کا حکم یعنی کہ سب سے پہلے نیکی یہ ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ معبود برحق ہے، وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے لیے ہمیشہ کھڑا رہے، ختم نبوت کے لیے ہمیشہ کھڑا رہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو اصلاحات ہیں، چاہے وہ خدمت خلق کے حوالے سے ہیں، چاہے وہ والدین کی تعظیم کرنے کے حوالے سے ہیں، یا اس کے علاوہ عبادات کے حوالے سے ہیں یا اعتقاد کے حوالے سے ہیں، صحیح معنوں میں اس کی تشریحات کرے، لوگوں کو سمجھائے۔ اسی طرح اللہ رب العزت جل جلالہ نے ہمیں یہ جو دولت عطا فرمائی ہے یہ بڑی عام دولت ہے، اور اس کی لحاظ سے دین کی خدمت کس طرح ہم کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہمارے پاس نالج ہے تو ہم دین کی خدمت کر سکتے ہیں۔ جس کے پاس جو کچھ بھی ہے اگر اس کا صحیح استعمال کرے گا تو وہ بھی دین کی خدمت ہی کہلائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس دولت ہے اور وہ مدرسے میں دے دیتا ہے جہاں پہ دین سیکھا اور سکھایا جاتا ہے، یا مسجد میں دیا جاتا ہے کہ وہاں پہ جو ائمہ حضرات ہیں، علماء کرام ہیں، وہ ان کی خدمت کرے تاکہ وہ کتب حاصل کریں اور نالج حاصل کریں، تو اس کے ذریعے سے بھی دین پہنچایا جا سکتا ہے۔ یا اس کے علاوہ اگر انسان بائی فیس کسی کی مدد کر سکتا ہے تو وہ بھی کر کے دین کی خدمت کر سکتا ہے۔ ایسے ہمارے پاس بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ جو بندے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بے بہا دولتیں عطا فرمائی، یہاں تک کہ حکومتیں بھی عطا فرمائی، لیکن انہوں نے اللہ کے دین کو پسند نہیں کیا اور اللہ کے غضب کو پسند کیا۔ دیکھیں نمرود ہے، فرعون ہے، شداد ہے، اسی طرح قارون کو دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے بہا دولت عطا فرمائی ہے، دنیا کے خزانے ان کے سامنے کھول دیے، لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، یعنی رسالت کے سامنے کھڑا ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے یہ دولت کو نہیں دیکھا بلکہ دولت سمیت اس کو دنیا کے اندر دھنسا دیا، زمین کے اندر دھنسا دیا۔ تو یہ اللہ رب العزت جل جلالہ کی توفیق ہے، عنایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی خدمت کرنے اور دین کی خدمت کرنے والے لوگوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اسی طرح ایک بات اور قابل غور ہے کہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جب بھی ہم کوئی دنیاوی کاروبار وغیرہ کرتے ہیں یا دکان کھولتے ہیں یا فیکٹری کا کوئی کام ہوتا ہے تو ہماری حتی الامکان یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جو ورکر ہے، جو کام کرنے والا ہے، اس کی صلاحیت سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے، اور ایک یہ کہ ہم وہ شخص کا انتخاب کرتے ہیں جو واقعتاً دین پر مکمل مہارت رکھتا ہے۔ اسی طرح ہمیں یہ چیز بھی سوچنی چاہیے کہ جو ہمارے ائمہ حضرات ہیں یا دین والے ہیں وہ واقعتاً دین پر عبور رکھتے ہیں، ان لوگوں کو سنیں اور ان لوگوں کو پروموٹ کریں جو واقعتاً دین کے اندر مکمل صلاحیت رکھتے ہیں، دین کو واقعی پہنچا رہے ہیں، ان کے ساتھ مکمل بھرپور تعاون کریں اور انہیں لائک کریں۔ اور اسی طرح وہ اشخاص جو دین کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے ساتھ مکمل تعاون کرتے ہوئے ان کا مکمل ساتھ دیں تاکہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ جو اللہ رب العزت کے دین پھیلانے والے لوگوں میں شامل ہیں۔ آج سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں ہمیں یہ نظر آتی ہیں کہ وہ افراد جنہوں نے دین کے دال کو بھی نہیں سمجھا ہوتا اور قرآن کے کاف کو بھی سمجھا نہیں ہوتا، حدیث کے ہاں کو بھی نہیں سمجھا ہوتا، وہ دین کی تشریحات کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ جنہوں نے نہ منطق پڑھی ہے، نہ فلسفہ پڑھا ہے، نہ بلاغت پڑھی ہے، نہ حدیث، نہ حصول حدیث، نہ فقہ، نہ اصول فقہ، نہ تفسیر، نہ تو حصول تفسیر پڑھی ہے، ان لوگوں کو ہم سنتے ہیں اور وہ چاہے دین میں جو مرضی بولتے رہیں اور ہم اس کو سن پر اس پہ اکتفا کر کے اور ہم اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ افراد جو ہے وہ دیندار نہیں ہوتے بلکہ دیندار لوگوں کو برا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی خدمت کرنے اور جو دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کو پروموٹ کرنے، ان کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دیندار انسان بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔